بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شاہ جہاں کے 4 بیٹے تھے اور کم عمری سے ہی اس کے بیٹوں کے درمیان مغل تخت حاصل کرنے کا مقابلہ تھا۔ شاہ جہاں اپنے سب سے بڑے بیٹے دارا شکوہ کو اپنا جانشین بنانا چاہتا تھا، لیکن اورنگزیب عالمگیر کا خیال تھا کہ وہ مغل تخت کا سب سے قابل اور مضبوط امیدوار ہے۔ شاہ جہاں کو اپنا بڑا بیٹا دارا شکوہ بہت پیارا تھا، یہاں تک کہ شاہ جہاں اپنے ولی عہد یعنی دارا شکوہ کو فوجی مہم پر بھیجنے سے بھی ہچکچاتا تھا۔ وہ دارا شکوہ کو ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے دربار میں رکھتے تھے، لیکن اس کے برعکس شاہ جہاں اپنے دوسرے بیٹے اورنگزیب عالمگیر کو مختلف فوجی مہم پر بھیجتے تھے، حالانکہ اس وقت اورنگزیب عالمگیر کی عمر صرف 16 برس تھی۔ اسی طرح مراد بخش کو گجرات بھیجا گیا اور شاہ شجاع کو بنگال کی طرف روانہ کیا گیا، لیکن بادشاہ کا سب سے بڑا بیٹا دارا شکوہ دربار میں ہی رہا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دارا شکوہ نے نہ تو کبھی کوئی جنگ لڑی اور نہ ہی اسے سیاست کا تجربہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے اپنے بیمار والد شاہ جہاں کی حمایت حاصل ہونے کے باوجود وہ اپنے بھائی اورنگزیب عالمگیر کا مقابلہ نہ کر سکا اور تخت مغل سے محروم رہا۔ ناظرین، اورنگزیب عالمگیر 3 نومبر 1618 کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد شاہ جہاں اور والدہ بانو بیگم تھیں، جو کہ ممتاز محل کے نام سے مشہور ہیں۔ مغل بادشاہوں میں اورنگزیب عالمگیر پہلے مغل بادشاہ تھے جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے گھوڑ سواری، تیر اندازی اور فنون سپہ گری میں بھی مہارت حاصل کی۔ 28 مئی 1633 کو بادشاہ وقت، جو کہ اپنے شہزادوں سمیت بالکونی میں موجود تھا، تماشائیوں کا شور و غل اور میدان میں 2 خطرناک اور خوفناک دیو ہکل ہاتھی جن میں لڑائی کا مقابلہ ہو رہا تھا کہ ایک ہاتھی میدان سے بھاگنے لگا اور دوسرا غصے سے پاگل ہو کر عوام پر چڑھ دوڑا۔ بادشاہ اور شہزادے یہ منظر دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ ایسا کوئی نہیں جو اس ہاتھی کو قابو کر سکے کہ اچانک ایک 14 سالہ لڑکا گھوڑے پر سوار ہو کر ہاتھی کا مقابلہ کرنے لگا اور اس شہزادے نے اپنا نیزہ ہاتھی کے ماتھے پر دے مارا اور ہاتھی مشتعل ہو کر میدان سے بھاگ نکلا۔ تو اس وقت چیخو پکار تالیوں کی گونج میں تبدیل ہو گئی۔ تو بادشاہ نے شہزادے کی بہادری کے بدلے سونے میں تول کر انعام دیا۔ یہ شہزادہ کوئی اور نہیں بلکہ اورنگزیب عالمگیر تھا۔ شاہ جہاں نے 1636 میں اورنگزیب عالمگیر کو دکن کا گورنر مقرر کر دیا۔ اورنگزیب عالمگیر نے اسی سال یونی 1636 میں احمد نگر سلطنت، جسے نظام شاہی سلطنت بھی کہا جاتا ہے، کو فتح کر کے مغلیہ سلطنت میں شامل کیا۔ 1657 میں شاہ جہاں بیمار ہو گئے تو اس وقت آپ کے 4 بیٹے مغل سلطنت کے مختلف علاقوں میں گورنری کے عہدوں پر فائز تھے۔ بادشاہ مغل شاہ جہاں نے اپنے سب سے بڑے بیٹے دارا شکوہ کی حمایت کی کہ اسے مغلیہ سلطنت کے تخت پر بٹھا دیا جائے، اور دوسری طرف شاہ جہاں کی موت کی افواہیں پوری سلطنت میں پھیل گئیں، جس کی وجہ سے سلطنت میں کئی جگہوں پر بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ لیکن ناظرین، 1658 میں اورنگزیب عالمگیر نے اپنے بھائی دارا شکوہ سے تخت لے لیا اور دارا شکوہ بھاگ گیا۔ لیکن ناظرین، دارا کے ایک جرنیل نے اسے دھوکہ دیا، جس نے دارا کو گرفتار کر کے باندھ دیا اور اسے اورنگزیب عالمگیر کے سامنے پیش کر دیا۔ 10 اگست 1659 کو مغل اعظم سعد اللہ خان کو زہر دینے کے الزام میں دارا شکوہ کو پھانسی دی گئی۔ اس کے بعد اورنگزیب نے اپنے اتحادی بھائی شہزادہ مراد بخش کو قتل کے الزام میں گرفتار کیا اور فیصلہ کیا کہ اسے بھی پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے بعد اورنگزیب عالمگیر نے اپنے والد شاہ جہاں کو آگرہ کے قلعہ میں قید کر دیا۔ اسی قید کی حالت میں شاہ جہاں جنوری 1666 کو آگرہ قلعہ میں فوت ہو گئے۔ اورنگزیب نے ہندوؤں اور مسلمانوں کی فضول رسمیں ختم کیں، خوبصورت مقبروں کی تعمیر و آرائش ممنوع قرار دی، شراب، افیون اور بھنگ پر پابندی لگا دی گئی، سکھوں پر کلمہ لکھنے کا دستور بھی ختم کیا، کھانے کی اشیاء پر ہر قسم کے محصول یونی ٹیکس ہٹا دیے گئے۔ 1657 میں اورنگزیب نے دکن میں گولکنڈہ اور بیجاپور پر حملہ کیا۔ ہندو مرہٹا جنگجو شیواجی نے اپنے والد کی کمان میں 3 شاہی قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ ان فتوحات کے بعد شیواجی نے کئی آزاد مراٹھا قبیلوں کی قیادت بھی سنبھال لی۔
ناظرین 1659 یعنی 1659 میں اورنگزیب عالمگیر نے اپنے قابل اعتماد جرنیل اور ماموں شائستہ خان کو مرہٹوں کے خلاف لڑنے کے لیے بھیجا تاکہ وہ مرہٹوں سے قلعوں کو آزاد کروا سکیں۔ شائستہ خان مراٹھا علاقوں میں داخل ہوئے اور گورنر کے محل میں رہائش اختیار کی۔ آدھی رات کے وقت شیواجی نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ شائستہ خان پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں شائستہ خان زخمی ہو گیا اور اس کا بیٹا مارا گیا۔ 1689 یعنی 1689 میں اورنگزیب عالمگیر کی فوج نے سمبھاجی کو گرفتار کر لیا اور اورنگزیب عالمگیر کے حکم پر سمبھاجی کو پھانسی دی گئی۔ 1689 تک گولکنڈہ کی فتح کے بعد مغل فتوحات نے مغل سلطنت کو 4 ملین مربع کلومیٹر تک بڑھا دیا اور اس کی آبادی 220 ملین سے زیادہ تھی۔ ناظرین 1707 میں اورنگزیب عالمگیر بیمار ہو گئے تو اسی بیماری کی وجہ سے 3 مارچ 1707 کو اورنگزیب عالمگیر دنیا سے کوچ کر گئے۔ آپ کی وفات کے وقت آپ کے پاس صرف 88 روپے تھے جو آپ کی وصیت کے مطابق خیرات کر دیے گئے۔